الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ کا ڈر اور نبی کی اطاعت۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 108 پارہ نمبر 19، ترجمہ: تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 کام کرنے کا کہا ہے۔ ان میں سے ایک کام ہے وہ ہے ڈرنے کا۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ کس نے ڈرنا ہے؟ قوم نوح نے اللہ پاک سے ڈرنا ہے۔ اور دوسرا کام جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کرنے کا کہا وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت کا ہے۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ کس نے اطاعت کرنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم نوح ہے، جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ سے بھی ڈر جائے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت بھی کرے، حضرت نوح علیہ السلام جو ان کو حکم دے اس حکم کو بجا لائے، تو ایسا کرنے پر انہیں ملے گا کیا؟ انہیں ملے گا یہ کہ وہ ایمان والے بن جائیں گے اور گناہوں سے بچ جائیں گے، حقیقی فلاح پا جائیں گے اور جنت کے حقدار قرار دیے جائیں گے۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھاتے، اللہ سے بے خوف ہی رہتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس سلسلے میں ان پر ہوگا یہ کہ دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، قبر میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور حشر میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر یہی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت نہ کی، اللہ پاک سے نہ ڈری، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے اس قوم کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو نشانہ عبرت
بنا دیا۔ جب بھی اللہ کے عذاب کی بات ہوگی کہ کس کس امت پر آیا، کس کس قوم پر آیا، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس کا ذکر ہوگا، سر فہرست ذکر ہوگا، وہ قوم نوح ہے، یعنی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، یعنی کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اور بعض روایات میں 1000 سال اور زیادہ سے زیادہ 1350 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو ڈرایا، مگر بہت تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے، باقی کافر کے کافر ہی رہے۔ اس دنیا میں مختلف قسم کے انسان ہیں، اگر انہیں بھلائی کی بات کہی جائے، اچھائی کی بات کہی جائے، ان کو سمجھایا جائے، جو بندہ جتنا خوش نصیب ہوتا ہے وہ اتنی جلدی ہی ہدایت کی بات کو، بھلائی کی بات کو، نیکی کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہدایت کی تلاش میں تھے، ان کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں، تو خود جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے اوپر صرف ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھلائی کا کام ہے، یہ اچھائی کا کام ہے، یہ حق کا راستہ ہے، تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلسل کافی عرصہ تک سمجھانا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ ہدایت کی بات کو، بھلائی کی بات کو، حق کی بات کو وہ قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل تبلیغ ہی کی وجہ سے بہت سے کافر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہی نہیں، ان کو ہزاروں سال بھی سمجھایا جائے تو وہ ایمان والے نہیں بنتے، وہ کافر کے کافر ہی رہتے ہیں، ہدایت کے رستے پر، حق کے رستے پر وہ نہیں آتے، بلکہ وہ ہدایت کی طرف بلانے والے کو تکالیف دیتے ہیں، اس کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ اور بعض کافر تو اتنے بدبخت نکلے کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں رسولوں کو شہید بھی کر دیا۔ ایسے اشخاص کے متعلق شاعر کہتا ہے، تو لاکھ پیار کے منتر پڑھ اے ساجد، جس کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، جس کا کام ہی نصیحت کرنے والے کو نقصان پہنچانا ہو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ حال مسلمانوں کے اندر ہے، کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو صرف بتانا پڑتا ہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، اور وہ اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ فوراً وہ گناہ کے کام کو ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جن کے اوپر مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر وہ گناہوں کی بھری زندگی سے باہر آتے ہیں اور نیکیوں کی زندگی کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری دعوت اسلامی مسلسل محنت و جد و جہد کی بنیاد پر مسلمانوں کو عاشق رسول بناتی ہے،
اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی نبی کی امت کو عاشق رسول بناتے ہیں اور لوگوں کو نمازی بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر محنت اور کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو نصیحت کی جائے، حق کی بات بتائی جائے، بھلائی کی بات بتائی جائے تو وہ الٹا غصہ کرتے ہیں اور حق کی بات بتانے والے سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر حق بتانے والا ان کے اوپر زیادہ محنت کرے، زیادہ کوشش کرے تو ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسا مسلمانوں کے اندر ہو چکا ہے، یہ حال ہو چکا ہے مسلمانوں کا۔ اور جو علماء کرام ہیں، جو ناصح ہیں، وہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، گناہوں سے روک رہے ہیں۔ جو اللہ پاک سے ڈر جاتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی شخص سے وہ ہدایت کی بات کو پا ہی لیتا ہے اور ہدایت کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، اس کو چاہے ساری دنیا کے عالم مل کر سمجھائیں، ساری دنیا کے ناصح مل کر سمجھائیں، تو وہ حق کے رستے پر، ہدایت کے رستے پر نہیں آ سکتا۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کا متلاشی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور نبی کی اطاعت یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں اور یہ خوش نصیب اشخاص کو ہی ملتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت بھی پیدا ہو اور اللہ کا ڈر بھی پیدا ہو کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق سینوں میں پروان چڑھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کوثر کی ہم اطاعت و فرما برداری کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔